محض حضور شارع ہے، نبی پاک علیہ السلام یہ حق رکھتے ہیں. لیکن ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا، یا رسول اللہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. حضور اگر آپ اجازت دیں تو کلمہ پڑھتا ہوں. آج تو کوئی مفتی پیر شیخ ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا، پر حضور شارع ہیں، حضور اجازت دے سکتے ہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ کیسے اجازت ملے گی، 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے. لیکن یہ مدینے والے محبوب کا کمال ہے، یہ حضور کا علم و حکمت کے ساتھ لوگوں کو قریب لانا ہے. فرمایا تو آ صحیح 2 ہی پڑھ لیا کرنا. شارحین حدیث نے لکھا ہے، یہاں علماء بیٹھے کہتے 2 نمازوں کی شرط پہ آیا تھا، پھر تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. آنے تو دو نا، آنے تو دو نا، یہاں پہنچنے تو دو، قریب تو آنے دو. دیکھو، غور کرو، سمجھو. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ محض علم نہیں، کمال دانائی، تدبر. انہیں نا وہ نباز تھے، انہیں سمجھ تھی میری قوم کو ضرورت کس چیز کی ہے. انسان کے سینے میں نا دل ہوتا ہے تو یہ دھڑکتا بھی ہے، اور یہ دھڑکتا ہے تو کوئی نہ کوئی محبت بھی مانگتا ہے. درد اگرچہ جاں گزل ہے، میں کروں کیا ایک دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. چلو کوئی اور محبت نہیں ہوگی تو پیسوں کی محبت ہو جائے گی، اور ہوتی ہے لوگوں کو پیسوں سے محبت. آپ نے ماننا نہیں، لوگ مانتے نہیں، میں بھی نہیں مانتا، ماننا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور جیب خالی ہو تو طبیعت بھی ٹھیک ہے. ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار، شہرت سے بھی پیار ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے لوگ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتا جو وہ کرتے، لیکن معروف ہونا ہے تو لوگ شہرت سے بھی پیار کرتے ہیں، دولت سے بھی پیار کرتے ہیں. پر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں. بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور پھر بھوکا ہو اور پھر کھلا چھوڑا جائے، اسے کوئی منع کرنے والا نہ ہو. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں. وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی. لوگ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتے ہیں، بے آباد ہو جاتے. دولت اور شہرت کا پیار روح کو بے آباد کر دیتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اعلیٰ حضرت بریلوی، آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ چونکہ بڑے دانا تھے، بڑے سمجھدار تھے، علم کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی حکمت جانتے تھے، بڑی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، بڑے معاملہ فہم تھے. اعلیٰ حضرت کو سمجھ آ گئی کہ کسی نہ کسی سے تو پیار کر. ماشاءاللہ حضرت خطیب ملت ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں مزید بات کو مختصر کروں گا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو سمجھ گئے کہ دل نے کسی نہ کسی کی طرف تو مائل ہونا ہے، کسی نہ کسی سے پیار تو کرنا ہے. یہ نوجوان ذرا توجہ کریں میری بات کی طرف. تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سبق دیا کہ تم اور کسی طرف بھی جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو بے وفائی کے شکوے کرتے نظر آؤ گے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں دل کو سمجھاؤ، اسے قائل کرو، اسے رسول پاک کی چوکھٹ کا منگتا بناؤ. فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. پھر ایک اور بات، ملت کا جوان کہتا ہے عقل میری بڑا کام کرتی ہے، میں زیادہ سوچتا ہوں. پاکستان میں ڈپریشن کے، انزائٹی کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں اوور تھنکنگ ہے، زیادہ سوچتے ہیں. لوگ یہ سوچتے سوچتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، الحاد کی طرف بڑھنے لگے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی معاذ اللہ سوچنے لگے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ادراک سے اور سوچ سے ماورا ہے. جس نے عقل سے اسے جاننا چاہا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے اپنی سوچ کے زور پر اسے محیط کرنا چاہا گمراہ ہو گیا. ایک ہی حل ہے، رب کو پہچاننا ہے تو ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے پہچانو، حضور کے ذریعے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ تک جانا چاہتے ہیں، اللہ تک جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ ان سے فرمائیں میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. یہ جو محبوب تمہارے پاس آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو عمر بھر سبق پڑھایا ہے کہ تم ادھر ادھر کے ذرائع سے، آج تو لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکر کے پاس کہ میں کچھ ذہنی تسلی چاہتا ہوں، میرے کچھ خیالات الجھ گئے ہیں، کچھ سوچیں بکھر گئی ہیں، کچھ وسوسوں کے غلبے، سیٹ بک کراتے ہیں ہزاروں روپے دے کے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے سبق دیا ہے ایک ہی حل ہے ذات خدا تک پہنچنے کا، وہ ہے ذات مصطفیٰ، وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ. اگر تم کریم رب کی معرفت پانا چاہو، صوفیاء نے اس کو لکھا ہے نا کہ ایک مقام جمع ہوتا ہے، ایک مقام نفی ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو وہ مقام نفی ہے، جب رب اسے قبول کر لے واللہ یختص برحمتہ من یشاء تو یہ مقام جمع ہے. لیکن اس پر آ کے سب کا اتفاق ہو گیا کہ رب کریم کی بارگاہ تک جانے کا اصل اور واضح رستہ وہی ہے کہ مدینے والے محبوب کی غلامی کرو، حضور سے محبت کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے کی گدائی اور غلامی کرو، حضور علیہ السلام کی پیروی کرو. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچ سمجھ کے، دانائی سے، تدبر سے امت کو سبق دیا کہ بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ایک ہی حل ہے کہ تم حضور کے دروازہ نور پہ آؤ، ایک ہی حل. پھر دوسری بات، آج کل نا بے باکی کے نام پر لوگ تلخ جملے بولتے ہیں، کہ دعویٰ ہوتا ہے میں بڑا بے باک ہوں اور میں کہہ دیتا ہوں جو میرے من میں آتا ہے. اور پھر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، میں نے وہی کہا ہے جو حق ہے، جو اصول ہے، میں نے بالکل جو بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے. اور بعض لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا لوگوں کو میں برا لگتا ہوں. تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، سچ بھی آپ کو حکمت کے ساتھ ہی بولنا ہے. کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی کے ساتھ بلاؤ، تدبر کے ساتھ بلاؤ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال دیکھے کہ غیر منقسم ہندوستان اور مذاہب کی بھرمار، ایک نہیں سینکڑوں مذاہب، ہندو اور ہندوؤں میں کئی مذاہب، سکھ اور سکھوں میں کئی مذاہب، آریہ اور ان میں کئی مذاہب، عیسائی اور ان میں کئی فرقے، پھر مسلمان کہلانے والوں کے مختلف گروہ، فرقے، گمراہ لوگ. لیکن کیا بصیرت اللہ نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو عطا فرمائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا کمال اللہ نے عطا کیا. کبھی کبھی جب ہم فتاوی رضویہ شریف پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. یہ جدید دور ہے، بڑا آسان ہے رابطہ کرنا، واٹس اپ ہے، فون ہے، دیگر ذرائع ہے. لیکن آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھیں، کبھی کوئی پنجاب کا مفتی ان سے استفتاء کرتا ہے، کبھی کولکتہ کا کرتا ہے، کبھی بنگال کا کرتا ہے. جب آپ کے ان کے فتاوی جات دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا رابطہ ہے، پوری دنیا میں ان کا تعلق ہے. انہوں نے کس طرح کر کے لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں. اور پھر میرے جیسے چھوٹے لوگ بھی سستی دکھاتے ہیں کسی چیز کو جواب دینے میں کہ جناب میں گھنٹوں محافل میں رہتا ہوں اور میں گھنٹوں جناب سفر میں رہتا ہوں تو مجھے موقع نہیں ملتا اپنے موبائل پہ واٹس اپ دیکھنے کا. ہمارے جیسے لوگ جن کی کوئی بظاہر حیثیت نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں جناب بڑا مشکل کام ہے. حیران ہوں اعلیٰ حضرت کی حکمت پہ، دانائی پہ
کہ اگر کوئی رجوع کرتا ہے تو پھر اسے جواب بھی ملتا ہے اور شرح و بست کے ساتھ ملتا ہے. ایک ایک سوال پر ایک ایک کتاب لکھ دی جاتی اور لوگوں کو تسلی دی جاتی ہے, تشفی دی جاتی. ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں یہاں ضرورت پڑ گئی ہے کسی دینی عالم سے رابطے کی اور شریعت کے مسائل جاننے کی, تمہیں مایوس نہیں کیا جائے گا, تمہیں مصروف ہونے کا اور تمہیں کچھ اور کہنے کا بہانہ نہیں بنایا جائے گا, بلکہ تمہاری تسلی کی جائے گی, اس لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں, اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. میں اکثر ایک چیز نوٹ کرتا ہوں, چونکہ طالب علم ہوں, اکثر ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باصلاحیت بھی ہوتے ہیں, وسائل بھی رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اثر و رسوخ بھی دے رکھا ہوتا ہے, لیکن جو خاص حکمت اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے نا, اس کا تھوڑا فقدان ہوتا ہے. تو صلاحیتوں کے باوجود بھی کوئی بڑا کام کر سکتے, وہ جو خاص دانائی اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے, وہ جو خاص حکمت نصیب ہوتی ہے, کہ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ذرا حکمت سے کر لی جائے نا. بادشاہ کو خواب آ گیا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. ایک تعبیر بتانے والے سے پوچھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, تو اس نے کہا جناب بڑی خوفناک تعبیر ہے, آپ کی بیوی بچے رشتہ دار سارے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. بوڑھا آدمی تھا, غصے میں آیا, کہا اسے کوڑے مارو. ایک شخص نے کہا میں ایک اللہ والے کو جانتا ہوں, وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں. ان کو بلا کے لایا گیا. چند دنوں کے بعد بادشاہ سلامت نے کہا خواب دیکھا ہے, سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں, تعبیر کیا ہے؟ بزرگ مسکرائے, کہنے لگے بڑی سونی تعبیر ہے, آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. خوش ہو گیا بادشاہ, کہنے لگا اسے انعام دو. تعبیر ویسے دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی, لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. جب دو بھائی اکٹھے بیٹھے ہوں, ایک بڑا ایک چھوٹا, بڑے کی ڈگری بہت بڑی ہے, چھوٹے کی ڈگری بہت بڑی ہے, نوکری بہت بڑی ہے, اس کے پاس گاڑیاں بہت لمبی چوڑی ہیں. جب پوچھا جائے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے, تو جس کی ڈگریاں بڑی ہیں وہ بتائے گا میں بڑا ہوں. بولیے, پوچھنے والے نے عمر پوچھی, بتانے والے نے بھی عمر ہی بتانی ہے. لیکن دیکھو بات کرنے والے کی حکمت پہ قربان جائیں, بلا مثال و بلا تشبیہ. نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان موجود ہیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پوچھ لیا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ پوچھنے والا بھی جانتا ہے میں جن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ امام الانبیاء ہے, وہ جانتا ہے, اس نے عمر ہی پوچھی ہے, لیکن جواب دینے والے کی جواب کی حکمت, دانائی, تدبر, اور اس بات میں کتنے پھول کھل گئے, کتنی خوشبوئیں بکھر گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خوبصورتی سے فرمانے لگے, ذرا یہ ذرا سجا ہوا لہجہ تو دیکھنا. بعض لوگوں کے بارے میں کہنا چھوڑو جی فلانا صرف خطیب ہے, فلانا محض واعظ ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کی عطا ہی ہے, یہ بھی اس کا فضل ہی ہے, یہ بھی توفیق ہی ہے کہ کسی کو چند جملے کہنے کا سلیقہ ہے. یہ ذرا بات کرنے کا حسن ملاحظہ کیجیے. حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ مسکرا دیے, فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں, پہلے میں ہوا تھا, بڑے تو حضور ہی ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق دیا ہے کہ جب شان مصطفیٰ کی بات آئے گی نا, جب مقام مصطفیٰ کی بات آئے گی, تو پھر جو بات تم نے کرنی ہے نا وہ ذرا سجی سوری ہونی چاہیے, پھر وہ ذرا شاندار ہو. پاکستان کے ایک بڑے معروف شاعر تھے, میری ملاقات ہو گئی, میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے؟ تو مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے نہیں مولویوں میں قبضہ ہے, آپ نہیں پڑھ سکتے. کہنے لگے کیوں نہیں پڑھا؟ جو شعر و سخن سے تعلق رکھتا ہے اس نے کھول کے پڑھا. پھر مجھے کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ. بڑے لوگوں نے اپنے محبوب کی تعریف کی, اور نعت کے رنگ میں بھی بڑے لوگوں نے, اور پتہ نہیں یہ شخص کہاں کھو جاتا تھا. اور علماء سے معذرت کے ساتھ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں, وہ کہنے لگے کہ وہ سرف نام کے مسئلے حل کرنے والے کئی دفعہ لکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تحریر میں خشکی ہے, اور فتویٰ دینے والے ان کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگے فتویٰ دینے والے بھی کبھی کبھی
اردو ادب لکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تحریر میں وہ چاشنی نہیں جو اردو ادب میں ہونا چاہیے تھی، لیکن کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے، سارا دن فتوے لکھتا ہے، سارا دن عبارت حل کرتا ہے، لیکن رات کو جب لکھنے بیٹھتا ہے تو اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور دیکھو عالم تصور میں کیا پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور کہنے لگے یہ جو انداز اختیار کیا ہے نا، یہ انداز یہ بھی بڑا ہی انوکھا ہے، بڑا ہی انفرادی ہے، بڑا ہی حسین ہے۔ ذرا انداز دیکھیے، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل۔ کوئی شعر و سخن سے وابستہ آدمی بیٹھا ہو تو ذرا اس کی لذت لے، جس کی 2 بوند ہے، جس کی صرف 2 بوند ہے، باقی کہتے ہیں ابھی سارا دریا پیچھے ہے، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سنیے، بس بات کو سمیٹنے پہ آ گیا ہوں، سنو۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا، سنیں کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ جو فتویٰ دینے والے ہوتے ہیں، جو مسائل حل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ معاذ اللہ سوز و ساز سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے دیکھو نا، اقبال میں بھی کہا تھا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی۔ کہنے لگے جو پیچ و تاب والے ہوتے ہیں شاید ان کا محبوب کوئی نہیں ہوتا، شاید یہ تڑپتے نہیں، شاید یہ بات نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی تمہاری تسلی کرائی ہے۔ فاضل بریلوی نے ساری زندگی حدود کھینچی ہیں شریعت کی، ساری زندگی لوگوں کو بتایا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، ساری زندگی تعین کیا ہے، لیکن دل کے ہاتھوں اسی طرح مجبور تھے جس طرح حضرت صدیق اکبر کہا کرتے تھے نا، یا رسول اللہ دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کرو۔ کیوں کہ مفتی کا بھی محبوب ہوتا ہے، صدر مدرس کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ ہاں کراچی میں ہوتے ہیں محدث اعظم اور فرماتے ہیں یہ بیمار ہے، فرماتے ہیں یہ کھڑکی کھول دو ادھر سے مجھے بریلی کی ہوا آتی ہے۔ محبوب ہوتا ہے، یہ بھی کسی کو چاہتے ہیں، یہ بھی کسی کے لیے تڑپتے ہیں، ان کے اندر بھی کسی کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو تعظیمی سجدے کی حرمت پر کتاب لکھی ہے۔ مخالفوں نے بھی جب تعظیمی سجدے کی حرمت بیان کرنی ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت کا استدلال پیش کرتے ہیں، لیکن خود دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ کہنے لگے تم نہیں باز آتے، بار بار ایک ہی بات کرتے ہو تو سنو پھر، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا کریں پھر ہمارے محبوب ہیں، کیا کریں پھر ہم غلام ہیں۔ پتہ تو حضرت صدیق اکبر کو بھی تھا کہ تعظیمی سجدہ کسی کے لیے بھی جائز، پر کہتے تھے نا حضور دل کرتا ہے۔ تو فاضل بریلوی بھی بول پڑے، کہنے لگے نہیں نہ تو باز آتا تو سن پھر پنجابی چاکھاں، پنجابی چاکھاں، جا جو ہوں ہی کر لے۔ فاضل بریلوی نے کہا جا جو ہوں ہی، جا جو تیری طبیعت چاہتا ہے کر، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ مدینے چلے گئے اعلیٰ حضرت۔ کچھ لوگ تو ربیع الاول میں جائیں گے اور رمضان کی ٹکٹیں پہلے سے بک ہوں گی۔ مجھے معاف کرنا، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جن کی ٹکٹیں پہلے سے بک ہوں گی وہ شاید اتنا نہ روئیں، لیکن کسی مزدور کا بیٹا، کسی کسان کا بیٹا، کوئی گلے میں پیسے ڈال کے عمرے پہ جانے والی مائی، وہ جب پہلی دفعہ حضور کا روزہ دیکھتے ہیں نا، اور جن کا خیال ہوتا ہے پتہ نہیں دوبارہ ہونا ہے، کہ ان سے کبھی، ان لوگوں سے کبھی پوچھنا کہ مدینہ شریف پہ گنبد خضرا پہ پہلی نظر پڑے تو رنگ کیا ہوتا ہے، اور جب ان کی پیاس کہیں سے نہیں بجھے گی
تو انہیں پھر فاضل بریلوی کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا. فاضل بریلوی کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ 9 بار، اور میرا سجدے کو دل ہے